الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ سب سے پہلے میں تمام پارٹیسپینٹس کا اس رمضان ورکشاپ میں استقبال کرتا ہوں، اور یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کرنے کے طریقے کے متعلق سننے کی توفیق عطا فرمائی، کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم اس ورکشاپ میں جوائن ہوں۔ ظاہر ہے جو حضرات بھی جوائن ہوئے ہیں ان کے اندر یہ خواہش ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنے آنے والے رمضان کو زیادہ سے زیادہ بہتر بنا سکیں، اور کس طریقے سے آنے والے رمضان میں ہم اللہ کو زیادہ سے زیادہ راضی کر سکیں۔ تو یہ توفیق ملنا، یہی اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضامندی کا پہلا اسٹیپ ہے کہ آپ کو اللہ نے یہ توفیق دی ہے، ہمیں اللہ نے یہ توفیق دی ہے۔ اب اس توفیق کا صحیح استعمال کر کے ہم کس طریقے سے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والے بن جائیں، اور رمضان کے صحیح اہمیت کی جو اصل ہمیں جس طرح قدر کرنی چاہیے اس طرح قدر کرنے والے بن جائیں۔ اور چند باتیں اسے بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ جو لیکچرز دیے جائیں گے، جو مختلف ٹاپکس پہ ٹوٹل 6 سے 7 ٹاپکس کور کیے جائیں گے ان 2 دن میں، آپ اپنے قلم اور کاپی کو اپنے ساتھ رکھیں، نوٹ بک کو اپنے ساتھ رکھیں، اور اپنی کنوینئنس کے اعتبار سے جس لینگویج میں آپ کو آسانی ہو امپورٹنٹ پوائنٹس کو ضرور نوٹ کریں۔ ہمارے جو سلف صالحین تھے رحمہم اللہ، ان کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ جو علم سیکھتے تو اپنے علم کو وہ قلم بند کر لیا کرتے، یعنی اسے نوٹ کر لیا کرتے، لکھ لیا کرتے، کیونکہ انسانی میموری جو ہے وہ کب بھول جائے، وہ چیزیں کب نکل جائیں انسانی میموری سے، اس کا پتہ نہیں ہے کسی کو۔ لہٰذا لگتا ایسا ہے کہ ہم ساری چیزیں یاد کر لیں گے، لیکن اگر ہم ان چیزوں کو، ان پوائنٹس کو لکھ رہے ہیں، ہر ورڈ کو نہیں لکھنا ہے، جو باتیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں ان کو سمرائز کر کے ان کے پوائنٹس کو جو ہے آپ نوٹ کر لیں، تاکہ آئندہ ریکال کرنے میں آپ کے لیے آسانی ہو۔ دوسری چیز، تو تمام افراد کے ذہن میں یقیناً سوالات ہوں گے، ہر ایک کے سوال کا جواب دینا ظاہر ہے یہ پاسبل بات نہیں ہے، چونکہ صرف دو گھنٹے کی ورکشاپ ہے آج، اور کل بھی 2 گھنٹے کی ورکشاپ ہے۔ تو اس کے لیے طریقہ کار یہ متعین کیا گیا ہے کہ آپ حضرات کے ذہن میں جو بھی سوال آئے وہ آپ میسج کے ذریعے، کمنٹ کے ذریعے لکھ دیں، وہاں پہ بھی آپ اپنے کوسچنز لکھ سکتے ہیں۔ تو ان میں سے 2-3 سوالات کہ ان سوالات کو لیا جائے، اہم سوالات جو نظر آئیں انہیں ہم لیں انشاءاللہ تعالی۔ تو جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے ویلکمنگ رمضان، کہ ہم رمضان کا استقبال کس طرح کریں۔ ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں کہ رمضان کے استقبال کرنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، مختلف پروگرامز منعقد کیے جاتے ہیں، مختلف سیمینارز ہوتے ہیں، اور مختلف جو ہے تقریریں ہوتی ہیں، ورکشاپ جو ہم کر رہے ہیں، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ البتہ یہ جو سارے طریقے ہیں یہ رمضان کے استقبال کرنے کا اصل طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ ذریعہ ہے کہ اس ذریعے کے واسطے سے ہم یہ جان سکیں کہ استقبال رمضان کس طریقے سے ہونا چاہیے۔ رمضان کو ویلکم ہم اس ورکشاپ سے نہیں کر رہے ہیں، رمضان کا استقبال ہم تقریروں کے ذریعے یا پروگرامز کے ذریعے نہیں کرتے ہیں۔ سلف صالحین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے جس طریقے سے رمضان المبارک کا استقبال کیا ہے، اس طریقے کو جاننے کے لیے اس ورکشاپ کو منعقد کیا گیا ہے۔ تو ہم نے ورکشاپ کو جوائن کر لیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نے رمضان کا استقبال کر لیا، رمضان کا استقبال کرنا ابھی باقی ہے۔ تو رمضان کا استقبال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کس طرح فرمایا کرتے تھے، اسے ہمیں جاننا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم شعبان کے مہینے سے ہی رمضان کی تیاریاں شروع کر دیتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے زیادہ نفلی روزے شعبان کے مہینے میں رکھا کرتے تھے، اتنے زیادہ نفلی روزے کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے تھے۔ اتنا اہتمام ابھی سے ہوتا تھا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کر لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مسئلہ ہے کہ ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ شعبان کے مہینے میں بڑی کثرت کے ساتھ روزے رکھتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پیچھے جو وجہ تھی، جو ریزن تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ وہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی بات ارشاد فرمائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، شعبان کا مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان کا مہینہ ہے، بیچ کا مہینہ ہے رمضان اور رجب اور رمضان کے درمیان شعبان ہے، اس کے بیچ میں شعبان ہے، اور یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں اکثر لوگ غافل رہتے ہیں، لوگ اکثر غفلت میں رہتے ہیں، اور یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں پورے سال کے اعمال، جو گڈ ڈیڈز یا کوئی بھی ڈیڈز، برے ڈیڈز ہوں یا اچھے ڈیڈز ہوں، انسانوں کے اعمال، انسانوں کے ڈیڈز اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ تو مجھے یہ بات پسند ہے کہ میرے اعمال، میرے ڈیڈز اللہ کے نبی اللہ رب العالمین کے پاس اس حال میں پیش کیے جائیں کہ میں روزے سے رہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں شعبان کی اہمیت بھی بیان کر دی، اور یہ بھی بیان کر دیا کہ رمضان کی تیاری ہمیں شعبان سے ہی شروع کر دینی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے بھی رکھنا شروع کر دیتے اور عبادات بھی کثرت سے کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ ظاہر ہے رمضان کا ایک ایک منٹ بڑا قیمتی ہے۔ اب عموماً کیا ہوتا ہے، عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب ہم رمضان کے پورے سال ہم نے تو روزے رکھے نہیں، نفلی روزوں کی عادت رہی نہیں، اب رمضان سے جب ہم نے روزہ رکھنا شروع کیا تو شروع کے 1 ہفتے تو ہمیں روزے سے اور عبادات سے یوز ٹو ہونے میں ہی لگ جاتا ہے۔
تو شروع میں طبیعت بھی خراب ہوتی ہے، روزے رکھنے سے طبیعت بھی بگڑ جاتی ہے، چونکہ ابھی پورے سال ہم نے رکھا نہیں، ہمیں اس کی عادت ہی نہیں رہی۔ تو اب ہم نے جب روزے رکھنا شروع کیا 1 سال کے بعد، تو پھر ہمارے جسم میں بھی ہمیں تکلیف ہونے لگی، طبیعت بھی خراب ہونے لگی، اور پھر ایکٹیو بھی ہم زیادہ نہیں رہ پائے۔ تو اس روزے سے یوز ٹو ہوتے ہوتے تقریباً 1 ہفتہ رمضان کا گزر جاتا ہے، اس کے بعد پھر ہم عادی ہو جاتے ہیں روزے کے۔ لیکن اس کی وجہ سے کیا ہوا، شروع کے 1 ہفتے میں جس طرح ہمیں اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے تھی، اس میں ہم پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور سلف صالحین رحمہم اللہ، یہ حضرات شعبان سے ہی روزہ رکھنا شروع کر دیتے تھے، شعبان کے ہی سے ہی روزے رکھنے شروع کر دیتے تاکہ عادی ہو جائیں اسی مہینے میں، اور جو کچھ شروع میں طبیعت خراب ہونی ہے اور دیگر پریشانیاں ہونی ہے وہ شعبان میں ہی ہو جائے۔ اب جب رمضان کا مہینہ شروع ہو رہا ہے تو پورے ایکٹیو ہو کر جو ہے ہم عبادات کریں۔ اسی طرح بہت سے لوگوں کا عام دنوں میں قیام اللیل کرنے کی عادت نہیں ہوتی، تہجد کرنے کی عادت نہیں ہوتی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور ہمارے جو علماء اور سلف صالحین گزرے ہیں، وہ شعبان میں عبادتوں کی کثرت کرنے لگتے، عبادتوں کی تعداد بڑھا دیتے۔ رمضان میں جو معمولات اور جو شیڈیول عبادتوں کی ہوتی ہے، اس سے ملتے جلتے شیڈیول پر وہ عمل کرنے شعبان سے ہی لگ جاتے، تاکہ رات کی نمازوں کی بھی عادت شعبان میں ہی لگ جائے، رمضان میں جا کے جو ہے وہ پریشانی نہ ہو۔ تو رمضان المبارک کا استقبال بھی ہمیں اسی طریقے سے کرنا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اپنی نیت کو خالص کریں، اور اس چیز کو ذہن سے نکال دیں کہ اس آنے والے رمضان کو ہم رسم و رواج کی طرح نہیں گزاریں گے کہ ہر سال رمضان آ رہا ہے، بس وہ افطار پارٹی ہوتی ہے، سحری کرنا ہے، رات میں گھومنا ہے، تراویح پڑھنی ہے امام صاحب کے پیچھے، اور دن بھر میں روزہ رکھنا ہے، بس یہی ہے۔ تو ہم نے ایک رسم بنا لیا اس کو کہ بھئی یہاں سب کر رہے ہیں تو ہم بھی کرنا ہے۔ تو اس چیز کو سب سے پہلے کلیئر کریں اپنے ذہن میں کہ ہم رسم کے طور پہ روزہ نہیں رکھتے ہیں، ہم اسے عبادت سمجھ کے رکھتے ہیں، اور اس کے پیچھے جو فضائل ہیں اور جو اہمیت ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنی نیت کو خالص کرنا، نیت کی اصلاح کرنا، کہ ہم رمضان کے روزے کس کے لیے رکھ رہے ہیں، رمضان کی عبادت ہم کس کے لیے کر رہے ہیں، ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بری نیت ہو، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے ہم کر رہے ہیں، بھائی روزہ ہم رکھ رہے ہیں تاکہ لوگ دیکھیں، لوگ کہیں کہ ہم روزے دار ہیں، یا روزہ ہم اس لیے رکھ رہے ہیں کہ تاکہ یہ لوگ نہ کہیں کہ بھائی دیکھو مسلمان ہے روزہ نہیں رکھتا ہے، نماز تراویح یا قیام اللیل ہم پڑھ رہے ہیں یا عبادتیں کر رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں کہ گھر والے کہیں یا دیکھنے والے کہیں کہ بڑا عابد و زاہد ہے، یا سب کر رہے ہیں اس لیے ہم کر رہے ہیں۔ تو یہ دونوں طریقے صحیح نہیں۔ ایک ہوتا ہے کسی عمل کے پیچھے غلط مقصد ہونا، غلط نیت ہونا، اور ایک ہوتا ہے کہ کسی عمل کے پیچھے کوئی نیت ہی نہیں ہونا۔ یہ دونوں بری چیزیں، نیت کا نہ ہونا، بس چونکہ سب کر رہے ہیں تو ہم بھی کر رہے ہیں، یہ کوئی اچھی نیت نہیں ہے، یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے کہ بس آپ نے لوگوں کو دیکھ کر جو ہے فالو کرنا شروع کر دیا، اور اس کی جو اہمیت ہے اس کو اپنے ذہن میں مستحضر نہیں کیا، اس کو اپنے ذہن میں پریزنٹ نہیں رکھا، اور بری نیت ہو تو یہ بھی بڑی خطرناک چیز ہے۔ تو ہماری نیت کیا ہونی چاہیے؟ ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم رمضان میں تمام عبادتوں کو، چاہے وہ روزہ ہو یا رات کی نماز ہو یا اس کے علاوہ غریبوں کے درمیان صدقہ و خیرات کرنا ہو، افطار کرانا ہو یا سحری کرنا ہو یا نمازوں کا اہتمام ہو، صدقات کا اہتمام ہو، ذکر و اذکار کا اہتمام ہو، یہ سب ہم صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اور اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ سے تقرب حاصل ہو جائے۔ رمضان کا جو مہینہ ہوتا ہے یہ ایک ٹریننگ، تربیتی کورس ہوتا ہے، 1 مہینے کے کورس سے اللہ رب العالمین ہمیں گزارتے ہیں کہ پورے 11 مہینے جو ہے ایک بندہ دنیا کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، اور کبھی اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ دنیا غالب آ جاتی ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے، دنیا غالب آ جاتی ہے، اللہ کو وہ بھول جاتا ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے کہ بھئی اب آ جائیں، جہاں جہاں بھٹکے ہوئے جو ہیں، اللہ آواز لگا رہا ہے کہ سب آئیں اور اپنی اصلاح کر لیں، آئیں اور ہمارے قریب آئیں۔ اب آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے متعلق کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو فتحت ابواب الجنہ واغلقت ابواب النار، کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ کیوں بھائی ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کا کیا تعلق ہے؟ ابھی تو ہمیں جنت میں اٹھ کے جانا نہیں، ایسا تو نہیں عید کے دن ہی جنت چلے جائیں یا عید کے دن ہی جہنم چلے جائیں، ایسا تو نہیں ہوتا ہے۔ کیوں ایسا پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا اس لیے کرتے ہیں چونکہ یہ رمضان کا پروٹوکول ہے، یہ رمضان کا پروٹوکول ہے کہ رمضان کی ابتدا ہوگی، جنت کے دروازے سارے دروازے کھول دیے جائیں گے اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ یہ انڈیکیشن ہے، انڈیکیٹ کرتے ہیں اللہ رب العالمین اس چیز کی طرف کہ اب میری رحمت کا دروازہ پہلے سے زیادہ کھل چکا ہے۔ تو جتنے بھٹکے ہوئے ہو تم، جتنے بڑے گناہ تم نے اپنے پاس میں کر رکھے ہوں، آؤ اب رجوع کر لو، آؤ اور اب توبہ کر لو، آؤ اور اپنی اصلاح کر لو، میں تمہاری مغفرت فرماؤں گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قدسی ہے جس میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا ہے کہ لو بلغت ذنوبک عنان السماء، تمہارے گناہ آسمانوں تک کیوں نہ پہنچ جائے۔ یہ شیطان کے بہکانے کا طریقہ ہے، شیطان کا ایک بہت بڑا ٹریپ ہے یہ، اس کو ذہن میں رکھیں کہ وہ انسان کے ذہن میں یہ بات ڈالتا ہے کہ بھئی تم تو پورے سال گناہ کرتے آئے، تم نے تو اپنے پاس میں فلاں گناہ کیا ہے، تم نے جو ہے غلط تعلقات رکھے، تم نے کسی کا مال دبایا ہے، اور تم نے جو ہے زنا کیا ہے، تم نے یہ کیا ہے، تم نے وہ کیا، یہ سارے گناہ اپنی جگہ پر، اس سے توبہ کرنا ضروری ہے، اور جن کا حق دبایا گیا ہے ان تک حق لوٹانا ضروری ہے۔ لیکن شیطان کیا وسوسہ ڈالتا ہے؟ شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ بھئی اب عبادت کر کے کیا فائدہ،
تم نے تو پچھلے سال گناہ کیے تھے، ابھی پچھلے مہینے تم نے یہ غلطی کی، پچھلے مہینے تم نے اللہ کی اس طرح نافرمانی کی، تو اب تمہاری دعا کرنے سے جو ہے، تمہاری دعا سے اللہ کوئی تمہیں معاف کرنے والا نہیں ہے، کس منہ سے اللہ کے پاس جاؤ گے؟ یہ شیطان کا ٹریپ ہے، اس سے بچنا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کے رسول آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے۔ یہ دیکھیں آپ، اللہ بندے کہہ کر پکار رہے ہیں ہر ایک کو، جو بڑے سے بڑا دیندار ہے اس کو بھی، اور جو بڑے سے بڑا گنہگار ہے اس کو بھی، آخر سب اللہ ہی کے بندے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی مرضی سے مایوس نہیں ہونا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مایوسی تو یہ کفار کا طریقہ ہے، مایوسی یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ رب العالمین تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً اللہ رب العالمین بار بار معاف کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ ایک انسان سے گناہ ہو جائے وہ توبہ کرے، توبہ کا دروازہ موت تک کھلا ہے ہم سب کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، کہ تمام انسان گنہگار ہیں، تمام انسان گناہگار ہیں، اور سب سے بہترین گناہگار وہ ہیں جو بار بار توبہ کرے، بار بار اللہ کی طرف رجوع کرے۔ تو جب ہم توبہ کر رہے ہوں تب تو پکا عزم ہونا چاہیے کہ آئندہ کبھی نہیں کرنا ہے، کبھی نہیں کرنا ہے۔ لیکن نفس اگر کبھی ان فیوچر غالب آ جائے یا شیطان کے وسوسے سے انسان مغلوب ہو جائے تو اور گناہ کر بیٹھے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب چونکہ توبہ ٹوٹ گئی ہے اب کوئی ریٹرن ہونے کا دروازہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ پھر آپ اسی پکے عزم کے ساتھ توبہ کریں۔ تو رمضان کے مہینے کا استقبال ہمیں توبہ کے ذریعے کرنا ہے، اپنی نیت کی درستگی کے ذریعے کرنا ہے، اس میں اخلاص پیدا کر کے کرنا ہے کہ ہم جو کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ اللہ رب العالمین کے لیے ہی کرنے جا رہے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں جو ہے روزوں کی جو اہمیت ہے اسے بھی بیان کیا۔ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ قرآن کریم میں اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، اور اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تقوی والے ہو جاؤ۔ تو روزے کا مقصد باڈی فٹنس نہیں ہے، روزے کا مقصد کیا ہے؟ تقوی حاصل کرنا ہے۔ بعض لوگ سائنٹیفک بینیفٹس کو روزے کا مقصد قرار دیتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ ابھی آپ جو ہے وہ ڈائٹری اینڈ سلیپنگ ہیبٹس کے اوپر بھی جو ڈاکٹر صاحبہ آئیں گی وہ گفتگو کریں گی، تو سائنٹیفک بینیفٹ بھی ہو سکتا ہے بعض بتائیں، تو اسے بھی اچھے سے سننا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھنا ہے کہ وہ سائنٹیفک اور میڈیکل بینیفٹس روزے کا مقصد نہیں ہے، وہ روزے کے فائدے ہیں، سیکنڈری درجے کی چیزیں ہیں وہ۔ اصل مقصد کیا ہے روزے کا؟ عبادات کا اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا اور تقوی حاصل کرنا۔ تقوی کہتے کسے ہیں؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ بتائیں آپ کے تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے امیر المومنین، کیا آپ نے کبھی ایسے راستے سے گزرے ہیں کہ چاروں طرف یا دونوں طرف سے دھاردار جو ہے درخت یا جو ہے وہ پیڑ پودے ہوں کانٹے والے، جس میں چاروں طرف سے کانٹے لگے ہوں اور بیچ میں راستہ بالکل پتلا ہو؟ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، ایسے راستے سے ایک مرتبہ گزرنا ہوا ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تو بتائیں آپ پھر اس راستے سے کیسے گزرے تھے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے ہاتھ کو اور اپنے کپڑوں کو، اپنے دامن کو، اپنے آستین کو سمیٹ لیا اور بالکل سیدھے راستے سے آگے نکل گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ بس یہی تقوی ہے کہ آپ کے معاشرے میں آپ جہاں رہ رہے ہیں چاروں طرف سے گناہ کے کانٹے اور فتنوں کے کانٹے موجود ہیں، آپ اپنی دنیا کو سمیٹ لیں، اپنے آپ کو سمیٹ لیں، ان فتنوں سے نہ اپنی آستین کو پھنسائیں، نہ اپنے دامن کو پھنسائیں، نہ اپنے ہاتھ کو، نہ اپنے جسم کے کسی حصے کو پھنسائیں، اپنے آپ کو سمیٹ کر بس صراط مستقیم پر سیدھا چلتے چلے جائیں، یہی تقوی ہے۔ یعنی اللہ کا لحاظ رکھنا، اللہ کا لحاظ رکھنا، گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا، یہ جو ہے تقوی ہے۔ اور روزے کا مقصد ہی ہے۔ روزے میں کیا ہوتا ہے؟ ایک انسان حلال چیزوں سے بھی رکتا ہے اللہ کے حکم سے۔ اب آپ بتائیے ایک گلاس پانی جو آپ پیتے ہیں، ابھی افطار کے لیے دسترخوان آپ نے بچھا دیا، فروٹس لگا دیے، پکوڑے لگا دیے اور سموسے آپ نے لگا لیے، پانی اور روح افزا اور ساری چیزیں رکھ لی آپ نے اپنے ساتھ، پانی موجود ہے، اس ایک گلاس ہے جس میں وہ پانی ہے جسے آپ کو پینا ہے، لیکن ابھی مغرب کا وقت نہیں ہوا ہے، تو ابھی آپ کے لیے وہی پانی پینا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ لیکن جیسے ہی مغرب کا وقت ہوگا تو وہی پانی پینا، وہی پانی جو اسی گلاس میں رکھا ہے وہی آپ کے لیے جائز ہو جائے گا، بلکہ ضروری ہو جائے گا، کیونکہ آپ کو روزہ بھی ٹائم پہ کھولنا ہے۔ تو یہ آخر کیا مسئلہ ہے؟ پانی تو وہی ہے، کوئی الگ پانی تو نہیں ہے۔ وہ پانی جو ابھی 1 منٹ پہلے جس کو پینا جائز نہیں تھا، اب 1 منٹ کے بعد اس کو پینا جائز ہو گیا، بلکہ ضروری ہو گیا۔ یہ آخر کیا مسئلہ ہے؟ ایسا کیوں ہوا؟ یہ اللہ کے حکم کی وجہ سے ہوا، کہ اصل اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کا حکم جہاں کہے گا، اللہ نے جہاں کہہ دیا یہاں رک جاؤ، بس ہمیں رک جانا ہے۔ اللہ نے جہاں کہہ دیا بس آگے بڑھو، ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ یہ ہے ایک متقی مومنین کی صفت، متقی کی صفت اور مومن کی صفت، کہ اللہ کے حکم کے سامنے ہر چیز کو سرنڈر کر دینا ہے، اپنی چیز کو، اپنی خواہشات کو پیچھے ڈال دینا ہے۔ تو رمضان میں تربیتی کورس ہے، یہ ٹریننگ ہوتی ہے پورے سال کے لیے۔ کیا ٹریننگ ہوتی ہے؟ کہ جس طریقے سے رمضان کے مہینے میں آپ اللہ کے حکم سے حلال چیزوں سے رک رہے ہیں،
ٹیمپرری طور پہ صبح صادق سے لے کر غروب وقت تک آپ کھانے پینے سے اور سیکشول ریلیشن سے آپ اپنے آپ کو دور رکھ رہے ہیں، رکھنا ہے، ضروری ہے، فرض ہے، ورنہ آپ گنہگار ہوں گے۔ اللہ کے حکم سے جو ہے آپ نے حلال چیزوں کو وقتی طور پہ آپ اپنے آپ کو آپ نے دور کر لیا، تو یاد رکھیے پورے سال رمضان کے علاوہ باقی 11 مہینوں میں بھی وہ چیزیں جو اللہ نے آپ پر پرماننٹلی حرام کی ہیں، اللہ کے حکم کے پیش نظر اس سے بھی دور رہنا ہے۔ یہ ہے ٹریننگ، رمضان کا اصل مقصد یہ ہے۔ لیکن ہمارے یہاں رمضان کو بس ایک کھیل کود اور ایک جو ہے بس کھانے پینے کا مہینہ بنا دیا گیا ہے۔ ہمارے یہاں بس جو ہے خواہ کے نعروں اور جو ہے خواہ کے پروگرامز اور افطار پارٹی اور سحری پارٹی، ہم بس اسی میں رہتے ہیں۔ یہ جو ہے یہ جو ہمارے ذہن میں وسوسے آتے ہیں، یہ شیطانی وسوسے جو رمضان سے پہلے اور زیادہ آتے ہیں، چونکہ شیطان کو پتہ ہے کہ ابھی رمضان آئے گا، مجھے قید کر لیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وصفدت الشیاطین، کہ شیاطین کو رمضان کے مہینے میں قید کر دیا جاتا ہے، جو سرکش شیاطین ہوتے ہیں، جن کا کام ہوتا ہے لوگوں کو ایمان سے اور اسلام سے دور کرنا، انہیں قید کر دیا جاتا ہے۔ تو شیطان بھی رمضان سے پہلے بندوں کی اپنے چیلوں کی اور اپنے ایجنٹس کی ٹریننگ کر کے جاتا ہے، میں تو جا رہا ہوں، تمہیں اپنا باقی کام کرنا ہے، ایک مہینے کے لیے تمہارے حوالے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم شیطان کے ایجنٹ بنیں گے یا اللہ رب العالمین کے بندے بنیں گے، ہم شیاطین کے بندے ہیں یا اللہ کے بندے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن، کامل مومن، ایک اعلیٰ درجے والا مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنی میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائے، اس کی خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائے۔ کیا مطلب؟ کہ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان اس وقت تک اعلیٰ درجے کا مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ اس کے ڈیزائرز کتاب و سنت کے موافق اور اس کے مطابق نہ ہو جائے۔ ایک ہماری خواہش ہو رہی ہے مجھے حجاب نہیں پہننا ہے، میرا جسم میری مرضی، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ عورتوں سے کہو کہ وہ حجاب پہنے۔ اب یہاں پہ امتحان ہو رہا ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے کہ اب یہ میری بندی اللہ میرے حکم کو ترجیح دے گی یا اپنی خواہشات پہ عمل کرے گی۔ رسول اللہ بیان کر کے چلے گئے صلی اللہ علیہ وسلم کہ مومن تو اس وقت ہو گئے جب اپنے ان ڈیزائرز کو، جو ڈیزائرز اللہ کے احکامات سے اور اللہ کے آرڈر سے ٹکراتے ہوں، ان ڈیزائرز کو چھوڑ کر اللہ کے حکم کو تم ترجیح دو اور اسے ایکسپٹ کرو۔ یہاں امتحان ہے۔ اللہ نے فرما دیا کہ بھائی میرے مومن بندوں سے کہو کہ وہ نمازوں کی پابندی کرے، وہ عورتوں کے حقوق ادا کرے، مردوں سے کہو عورتوں کے حقوق ادا کرے، مردوں سے کہو کہ میری اطاعت کرے، گناہوں میں ملوث نہ ہو، اور تمام بندے بندیوں سے کہو کہ اپنے نظروں کی حفاظت کرے، اپنے آپ کو گناہوں سے رکھیں، گناہوں سے دور رکھیں اور ہماری اطاعت کریں۔ اور اب میری کوئی ایسی خواہش ہو رہی ہے، پرسنل ایسی ڈیزائر ہے، ایسا یا ایسی کوئی خواہش ہے جو اللہ کی شریعت سے ٹکرا رہی ہے، تو ایک مومن اپنے ڈیزائر کو اور اپنی خواہشات کو ایسے موقع پر ردی کی ٹوکری میں ڈالتا ہے، وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، رسول اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ دنیا اصل دنیا نہیں ہے، یا چند دن کی زندگی ہے، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 100 سال، اور وہ تو آج کل 20 سال کے نوجوان جو ہے ہارٹ اٹیک سے گر کے مر جا رہے ہیں، پتہ بھی نہیں چل رہا ہے کون کب اچانک کس کی موت ہو جا رہی ہے، کسی کو نہیں پتا ہے۔ تو ایک ایسی زندگی جس میں ہمیں موت کا ہی نہیں پتا کہ ہم جو ہے کب موت آ جائے اور کتنے زندہ رہیں گے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ آخرت کی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، اور دنیا کا کوئی مقابلہ ہی نہیں آخرت کے ساتھ، یعنی کوئی کمپیئر آپ کر ہی نہیں سکتے، کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ اس کی ایک مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ تم ایک اندر میں ایک نیڈل ڈالو، سوئی ڈالو، اور اس سوئی کو باہر نکالو، تو اس سوئی پر جو پانی لگا ہے یہ دنیا ہے، اور جو سامنے سمندر موجود ہے یہ آخرت ہے۔ اللہ اکبر! آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ آخرت کے سامنے دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، اور جنت کی وہ نعمتیں جو اللہ کو فالو کرنے میں ہمیں ملیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، کہ جنت ایک ایسی جگہ ہے جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، جس کے بارے میں کسی کان نے نہیں سنا، اور وہ انسانوں کے امیجنیشن سے باہر ہے۔ آپ امیجن کریں، آپ کے امیجنیشن میں آپ لائیں جنت، آپ کتنی لگژریس لائف کو تصور کر سکتے ہیں، امیجن کر سکتے ہیں، جتنی لگژریس لائف کو آپ تصور کر سکتے ہو وہ جنت نہیں ہے، جنت اس سے بہت اعلیٰ ہے۔ کیوں؟ انسان کی امیجنیشن سے باہر ہے، انسان کے تصور سے باہر ہے۔ تو اب ایک عقل مند انسان کون ہے؟ جو اس دنیا کی حقیر نعمتوں کو اس آخرت کے لیے قربان کر دیں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ دنیا انسان کو نہیں کمانا ہے، دنیا بھی کمانا ہے، مسلمان کو ہر فیلڈ میں رہنا ہے، لیکن اور اپنی خواہشات پہ بھی عمل کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت تک جب تک وہ اسلام کی باؤنڈریز کے اندر ہو۔ ایسی خواہش، ایسی دنیا کمانا جو اسلام کی باؤنڈریز سے باہر نکل جائے اور ہمیں لے جائے، یہ جائز نہیں ہے، اس سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ تو روزے کا مقصد ہی یہ ہے، روزے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہمارے اندر تقوی پیدا کرے، اور ہمارے اندر اپنے اندر اللہ کا لحاظ اور اللہ کا ڈر پیدا کرے۔ جس طرح اس رمضان میں اللہ کے احکامات کے پیش نظر تم بہت سی چیزوں کو چھوڑتے ہو، اسی طرح پورے سال تمہیں اللہ کے منع کردہ چیزوں سے، اللہ کی منع کردہ چیزوں سے، پروہیبٹڈ چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ اسی لیے روزہ بھی جو ہے فرض کیا گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص ایمان کے ساتھ اور اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے رمضان کے روزے رکھے گا، اس کے پچھلے تمام گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف کر دے گا۔
اس میں ظاہر ہے گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ کے لیے توبہ چونکہ ضروری ہے، انسان توبہ بھی رمضان میں کرتا ہی ہے، تو اس طریقے سے رمضان گزرے گا اور اس کے پورے گناہ معاف ہو چکے ہوں گے. تو یہ کتنی بڑی فضیلت ہے. اسی طرح رمضان میں رات کی نمازیں ہوتی ہیں جسے ہمارے معاشرے میں تراویح کہتے ہیں، اس کا اہتمام بہت ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے، اور سنت مؤکدہ کو بلا وجہ چھوڑ دینا یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، اللہ کی پکڑ ہو سکتی ہے. اور یاد رکھیے جس طریقے سے مردوں کے لیے سنت مؤکدہ ہے اسی طریقے سے عورتوں کے لیے بھی سنت مؤکدہ ہے. ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، عموماً عورتیں پڑھتی نہیں ہیں اس نماز کو کہ بھائی ہمارا تو انتظام نہیں ہے، کہیں انتظام ہو نہ ہو آپ کو گھر میں پڑھنا ہے، آپ گھر میں پڑھیں، اکیلے پڑھنا ہو اکیلے پڑھیں، آپ کو صرف آخر کی 2 صورتیں یاد ہوں اسی کو دوہرا دوہرا کے پڑھیں. لیکن رات کی نمازوں کی جو ہے بڑی اہمیت ہے رمضان میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص رمضان میں قیام کرے گا، نمازیں پڑھے گا، رات میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، یا دوسرے الفاظ میں کہہ لیں جسے ہم تراویح کہتے ہیں، تراویح پڑھے گا اور ایمان کے ساتھ پڑھے گا اور اجر کی امید رکھتے ہوئے پڑھے گا، تو اللہ رب العالمین اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. روزے کی بھی یہ فضیلت اور قیام اللیل کی بھی یہ فضیلت، کتنی بڑی فضیلت. لیکن بڑے افسوس کی بات ہے ہمارے معاشرے میں چند افراد ایسے ہیں جو امت کو اللہ سے نہیں جوڑتے ہیں، امت کو وہ توڑنا چاہتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے رمضان کا مہینہ آیا فوراً لڑائیاں شروع ہو گئی، تراویح 8 رکعت یا 20 رکعت، 20 رکعت بدعتی، 8 رکعت بدعتی. یہ بدعتی اور مشرک اور یہ سارے کافر ہونے کا جو ٹرینڈ چل پڑا ہے ہمارے یہاں، یہ بڑے خطرے کی چیز ہے. یہ چیزیں ہم لوگوں کو اصل مقصد سے پھیرنے کے لیے، ہمارا اصل مقابلہ تو کفار کے ساتھ ہے، اصل مقابلہ ان دشمنان دین کے ساتھ ہے جو ہمارے مسجد اقصی کو قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ایسے ہیں جو حرمین کو ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ ایسے ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ مسلمان کرسچن بنے یا نہ بنے، کم از کم مسلمان نہ رہے. وہ نہیں چاہتے کہ آپ اسلام پہ رہے، ان کا کام ہے کہ آپ کے درمیان انتشار پیدا کرنا. تو یاد رکھیے رمضان میں ان فضول بحثوں میں نہ پڑے. یہ کوئی 8 پڑھنے والا ہو یا 20 پڑھنے والا ہو، اس سے طے نہیں ہوگا کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا. جنت اور جہنم کا مدار صحیح عقیدے اور اعمال صالحہ پر ہے، صحیح عقائد اور اعمال صالحہ پہ. باقی جو سب ایشوز ہوتے ہیں اسلام کے، جو فروعی مسائل ہوتے ہیں، سب ایشوز ہوتے ہیں، اس میں علماء کے درمیان اختلاف ہوتے ہیں، اس میں اختلاف کی گنجائش رکھنی چاہیے. اس کا سب سے اچھا حل یہ ہے کہ اگر آپ 8 ایسے اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے ہیں جس میں تراویح کی نماز 8 ہی رکعت ہے اور تراویح تہجد ایک ہی کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے آپ اس پہ عمل کریں. اگر آپ اس پہ عمل کر رہے ہیں تو کوئی کافر اور مشرک نہیں ہو جائے گا. یہ آپ کے طریقہ استدلال ہے، آپ کے پاس اپنی کوئی دلیل ہوگی، لیکن جو 20 پڑھ رہے ہیں ان کو آپ پریشان کرنے لگ جائیں تو یہ طریقہ غلط ہے. اسی طرح اگر آپ کوئی ایسے اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے ہیں جس کے نزدیک 20 رکعت پڑھنا تراویح یہ مشروع ہے، یہ مسنون طریقہ ہے، اور پھر تہجد کی نماز الگ ہے، تو ٹھیک ہے آپ اس پہ عمل کریں. آپ کے پاس یقیناً آپ کی اپنی دلیل ہے اور کتاب و سنت سے اور سلف صالحین سے ہی آپ کی دلیل ہے، آپ اس پہ عمل کریں. لیکن جو 8 کا قائل ہے اب انہیں مشرک اور بدعتی قرار دینے لگ جائیں تو پھر یہ طریقہ بھی صحیح نہیں ہے. چونکہ یہ مسئلہ بھی کیا ہے، ایک فرعی مسئلہ ہے، میجر ایشو نہیں ہے اسلام کا، یہ مائنر ایشو ہے، سب ایشو ہے، فروعی مسائل جسے ہم کہتے ہیں. تو فروعی مسائل میں اور سب ایشوز میں جہاں اختلاف اور ڈیفرنٹ اوپینینز کی گنجائش ہے وہاں رہنے دیں. آپ یہ لڑائیوں میں اگر الجھیں گے تو آپ اپنے رمضان کو برباد کر کے رکھ دیں گے، وقت ہاتھ سے نکل جائے گا. کئی سلف صالحین نے اس کی وضاحت کی ہے کہ اگر کسی مردے کو ابھی زندہ کر دیا جائے، سلف صالحین کا قول ہے، حدیث نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا. سلف صالحین میں سے کسی عالم دین کا قول ہے، ان کا نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، بڑے مشہور عالم ہیں، جنہوں نے کہا کہ اگر کسی مردے کو زندہ کر دیا جائے اور اس سے پوچھا جائے کہ تمہاری تمنا کیا ہے، تو وہ رمضان کے 1 دن کی تمنا کرے گا. اللہ اکبر، یہ اتنا بڑا مقام ہے رمضان کا، اور ابھی ہم مرے نہیں، ابھی ہم زندہ ہیں. تو یہ اللہ کا ہم پر کتنا بڑا فضل ہے کہ اللہ جو ہے ہمیں رمضان کی توفیق دے رہا ہے. سلف صالحین کا یہ معمول رہتا کہ رمضان کے آنے سے 6 مہینے پہلے سے ہی اللہ سے دعا کرتے اللہم بلغنا رمضان، یا اللہ ہمیں رمضان پہنچا دے اور عافیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ پہنچا دے. یہ دعا کرتے 6 مہینے پہلے سے، اور ابھی رمضان ختم ہوتا تو ختم ہونے کے 6 مہینے بعد تک اللہ سے دعا کرتے کہ یا اللہ پچھلے رمضان میں جو عبادتیں کی ہیں اسے آپ قبول فرما لے. یہ طریقہ ہمارے سلف صالحین کا رہا، ہمارے علماء کا رہا، اکابر علماء امت کا رہا، یہ طریقہ صحابہ کرام کا رہا، یہ طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رہا. تو یہ حضرات رمضان کا استقبال اس طریقے سے کیا کرتے تھے، تو ہمیں بھی اسی طریقے سے رمضان کا استقبال کرنا ہے. تو سیام بھی ہے، روزہ بھی ہے، قیام بھی ہے، اس کی بھی بھرپور کوشش کرنی ہے، اور اس کے علاوہ اپنے کھانے پینے کے نظام کو بھی درست کرنا ہے. ابھی ڈائٹ وہ آپ جو ڈاکٹر آئیں گی وہ آپ کو بتائیں گی کہ کس طرح کرنا ہے. لیکن اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے یہ مہینہ شہر الصبر ہے، صبر کا مہینہ ہے، جہاں پہ ہم اپنے ڈیزائرز کو دباتے ہیں اور اللہ کے پیچھے، اللہ کے دین کے پیچھے لگ جاتے ہیں. پیچھے لگنے کا مطلب اللہ کے دین کو فالو کرتے ہیں اور اللہ کے احکامات کو زیادہ سے زیادہ فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نوافل کی کثرت کرتے ہیں، اذکار کی کثرت کرتے ہیں. اور رمضان میں یاد رکھیے صرف روزہ اور تراویح یہی 2 عمل نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سے کام
کام ہے جو آپ کو اور ہمیں رمضان میں کرنا ہے، مثلا لوگوں کی مدد کرنا، صدقہ و خیرات دینا، صرف زکوٰۃ دینا نہیں، صدقہ عام نفلی صدقات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ نے فرمایا کہ وہ رمضان میں اتنے زیادہ سخی ہو جاتے تھے، عام دنوں کے مقابلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بہت زیادہ سخی ہوتے، اتنے سخی ہوتے جیسے ایک تیز ہوا کی طرح سخی ہو جاتے۔ تیز ہوا چلتی ہے تو کیا ہوتا ہے، راستے میں جتنے لوگ موجود ہیں سب کو ہوا لگتی ہے نا، ایسا تو نہیں کہ کسی کو ہوا لگ رہی ہے اور کسی کو نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اسی تیز ہوا کی طرح رمضان میں ہو جاتی کہ جو سامنے آ رہا ہے ہر ایک کے ساتھ سخاوت کا معاملہ کر رہے ہیں، جتنی استطاعت ہے جتنی مدد کر سکتے ہیں کرتے ہیں۔ کبھی کوانٹٹی کو کے اوپر فوکس نہ کیجیے، آپ کی استطاعت 1 روپے دینے کی ہے وہ دیجیے۔ سخاوت کوانٹٹی سے طے نہیں ہوتی، سخاوت اس سے طے ہوتی ہے کہ آپ کی جتنی استطاعت ہے اس کے مقابلے میں آپ کتنی خوش دلی کے ساتھ کتنا زیادہ دے رہے ہیں اپنی استطاعت کے بقدر۔ تو لوگوں کی مدد کرنا، غربا مساکین کی مدد کرنا، اس کے علاوہ جو ہے مدارس کے طلبہ ہیں، مدارس سے آتے ہیں، چاروں طرف سے سفراء آتے ہیں جو مدارس کے لیے ڈونیشن لیتے ہیں، ان کی مدد کرنا، ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنا۔ دیکھا جاتا ہے کہ ان سفراء کے ساتھ بدتمیزی کی جاتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں اپنی جیب بھرنے آ رہے ہیں۔ بھائی وہ مولانا جو مدرسے سے آئے ہیں وہ اپنی جیب بھرنے نہیں آتے ہیں، بلکہ آپ پر احسان کر رہے ہیں کہ آپ کی زکوٰۃ کو صحیح جگہ پہ لگاتے ہیں۔ وہ کیا ہمارے اور آپ کے اندر اتنی صلاحیت ہے، اتنا گٹس ہے کہ ہم راستے میں نکلیں اور صحیح مستحق زکوٰۃ کو تلاش کریں؟ ہمیں آتا ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کون مستحق اور کیا ہے۔ وہ ہمارے گھر میں آ رہے ہیں، ڈور ٹو ڈور سروس دے رہے ہیں، وہ اس سے بڑی چیز اور کیا چاہیے، اور اللہ کے لیے دے رہے ہیں۔ آپ کے پیسے کو وہ صحیح جگہ پہ لگاتے ہیں، جہاں زکوٰۃ کا مصرف ہے وہاں پہ لگاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ کو دیگر جگہوں پہ خرچ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کی تلاوت، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے اسی میں قرآن کریم کا نزول ہوا، تو قرآن کریم کے نزول سے رمضان کی اہمیت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو قرآن کا رمضان سے بہت گہرا تعلق ہے۔ اس پر ابھی مولانا ہمارے ابو زید ندوی صاحب آئیں گے جو اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ کہ قرآن اور رمضان میں جو ہے ہم قرآن سے کس طرح زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکے۔ تو قرآن کا مہینہ ہے یہ، اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ مصروف کیجئے، قرآن کو پڑھیے، سمجھیے، عمل کرنے کی کوشش کیجئے اور زیادہ سے زیادہ عمل کیجئے۔ آخری چیز میں یہ کہنا چاہوں گا کہ رمضان میں جو اور بھی عبادتیں ہیں جس پہ الگ الگ ٹاپکس ہے، ساری چیزیں مجھے نہیں کہنی ہے، تفصیلات آپ کے سامنے آتی رہیں گی۔ اس کے بعد ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش کرنا، اور اس کے علاوہ رمضان کے بعد جو ہے اپنی زندگی کو درست کرنا کہ عبادت صرف رمضان کے لیے نہیں ہے، اللہ صرف رمضان میں موجود نہیں ہے، اللہ ہر وقت موجود ہے اور ہر وقت آپ کو پکارتا ہے۔ اور رمضان میں دعاؤں کا اہتمام زیادہ کیجیے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سورہ بقرہ میں جہاں رمضان کا ذکر ہوا ہے کہ رمضان کے احکامات بتائے گئے ہیں کہ رمضان کے روزے فرض ہیں تمہارے اوپر، اور اگر تم مسافر ہو یا بیمار ہو تو پھر تم بعد میں رکھو گے، یہ جو آیتیں ہیں وہاں ان آیتوں کے ذکر کرتے کرتے اچانک ایک آیت آتی ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ اگر میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ کہہ دیں کہ میں اپنے بندوں سے قریب ہوں، وہ جب بھی مجھے پکارتا ہے، کوئی بھی بندہ مجھے پکارتا ہے میں فوراً اسے جواب دیتا ہوں، لہٰذا وہ مجھے پکارتا رہے تاکہ وہ اور مجھ پر ایمان رکھتا رہے تاکہ وہ ہدایت پا سکے۔ یہ ایک دعا کی آیت آ گئی، پکارنے کی آیت آ گئی، پھر رمضان کی آیتیں شروع ہو گئی، پھر رمضان کے احکامات شروع ہو گئے۔ تو اس جگہ پہ مفسرین نے، جو کلاسیکل تفسیر کے اسکالرز ہیں، کلاسیکل اسکالرز ہیں، انہوں نے بیان کیا ہے کہ بھائی ایسی کیا وجہ ہے کہ ابھی تو رمضان کی بات چل رہی تھی، بیچ میں اچانک دعا کی بات آ گئی، اللہ کو پکارنے کی بات آ گئی، پھر رمضان کے احکامات شروع ہو گئے، مکمل رمضان کے احکامات ہی ہوتے ہیں، بیچ میں یہ آیت کیوں آئی؟ تو مفسرین نے یہاں نقطہ بیان کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے رمضان کے احکامات کے بیچ میں دعا کا ذکر کر کے یہ بتایا کہ رمضان میں دعاؤں کا اہتمام ہونا چاہیے، اور عام دنوں کے مقابلے میں اللہ رب العالمین رمضان کی دعاؤں کو زیادہ قبول کرتا ہے، اور قبولیت کی ایکسیپٹنس کی پاسبلٹی میں رمضان میں زیادہ سے زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا اجیب دعوت الداع، کوئی بھی بندہ مجھے پکارتا ہے میں جواب دیتا ہوں۔ یا یہ نہیں کہا کہ کوئی عالم پکارے، کوئی بزرگ پکارے، کوئی ولی پکارے تبھی میں جواب دوں گا، نہیں، پکارنے والا مجھے پکارتا ہے۔ اب پکارنے والا جتنا بڑا گناہ گار ہو وہ بھی ایک مرتبہ اللہ کو دل سے پکارے گا، اسی وقت اللہ رب العالمین جواب دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے رمضان کا مہینہ ایسا ہے جہاں اللہ نے رحمت کے دروازوں کو کھولا ہے اور آپ کو بلا رہا ہے۔ اللہ تیار ہے آپ کی مغفرت کرنے کے لیے اور آپ کو معاف کرنے کے لیے، بس انتظار ہمارے اور آپ کی توبہ کا ہے۔ ہم بس توبہ کر کے رجوع کر لیں، اللہ تو منتظر ہے، اللہ انتظار کر رہا ہے کہ یہ میرا بندہ اور میری بندی میرے پاس کب لوٹ کر آئیں، یہ واپس لوٹ کر آئیں۔ اور اتنی اپارچونٹیز ہماری دنیا میں، اس دنیا میں اللہ نے ہمیں دے رکھی ہیں، اگر ہم ان تمام اپارچونٹیز کو ضائع کر دے رہے ہیں تو پھر کیا حاصل ہے؟ کچھ حاصل نہیں ہے۔ پھر رمضان میں اتنی اپارچونٹیز ہیں، عام دنوں میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، وقت تھوڑا سا زیادہ ہو رہا ہے بس میں مکمل کروں گا، کہ عام دنوں میں رات کے آخری حصے میں اللہ رب العالمین بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور کیا کہتا ہے، کوئی ہے پکارنے والا جو مجھے پکارے تو میں اسے دوں، کوئی ہے رزق مانگنے والا میں اسے رزق دوں، کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا میں اسے معاف کروں۔ یہ ہر رات ہوتا ہے، رمضان میں نہیں، ہر رات ہوتا ہے۔ اب آپ بتائیے پورے سال یہ اپارچونٹی ہمارے پاس ہوتی ہے، لیکن ہم میں کتنے ایسے ہیں جو اس اپارچونٹی کو، اس کا صحیح فائدہ اٹھاتے ہیں؟ غور کرنے کی بات ہے۔ اور پھر رمضان کی اپارچونٹی الگ سے دے رکھی ہے اللہ نے، رمضان کے پورے مہینے، صحیح روایت ہے، کئی محدثین نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے کہ رمضان کے ہر دن اور ہر رات اللہ رب العالمین ایک بڑی تعداد کو جہنم سے نجات دیتا ہے۔
تو ہمیں اللہ سے ہر وقت امید لگائے رکھنی ہے. افطار کے وقت بھی جو ہے دعا کا اہتمام کرنا ہے. عموماً عورتوں کا کیا مسئلہ ہوتا ہے کہ مجبور بھی ہو جاتی ہیں بیچاری کہ انہیں پکوڑے تلنے میں وہ مصروف ہے, اس وقت دعا کا اہتمام نہیں ہو رہا ہے. تو گھر والوں کو بھی سمجھنا چاہیے, مردوں کو بھی ان چیزوں کو میں کوپریٹ کرنا چاہیے کہ یہ مہینہ کھانے پینے کا نہیں ہے. ہاں جتنا آپ کر سکے اچھی بات ہے, لیکن ہر ایک کو عبادت کرنے کی توفیق دے, ایک دوسرے کا ہیلپ کرے. یہ نہیں کہ عورتیں غلام ہوتی ہیں, بیوی غلام ہوتی ہیں, بندیوں کی طرح کھٹتی رہے اور وہ کام کرتی رہے, آپ عبادت کرتے رہے, ماشاءاللہ, یہ بھی نہیں. اور اسی طرح عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ یہ نہیں کہ شوہر خالی آپ کا ATM مشین ہے اور وہ جو ہے باہر سے بازار سے سامان لاتا رہے گا اور یہ کرتا رہے, آپ گھر میں جو ہے آرام سے رہنا چاہیے اور سامنے والا میرا شوہر جیسا بھی رہ رہا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا, یہ بھی غلط ہے. یہ جو زندگی ہے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے, ایک دوسرے سے محبت کر کے, ایک دوسرے کا خیال رکھ کے اور ایک دوسرے کے لیے قربانی دے کر آگے بڑھے گی. اور پھر اسی زندگی میں جب ہم ایک دوسرے کے لیے قربانی دیں گے, دنیاوی چیزوں میں بھی اور آخرت کی چیزوں میں بھی فکر کریں گے کہ بھائی میری بیوی نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی, میرے شوہر نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی, میرے والدین نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی, میری اولاد کو موقع ملا کہ نہیں ملا نماز پڑھنے کا. ان تمام چیزوں کا جب ہم لحاظ رکھیں گے تو ہمارے گھر میں ایک مبارک اور بابرکت اسلامی معاشرہ اور ماحول قائم ہو جائے گا. اور اللہ رب العالمین سے امید ہے کہ ہم اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہو جائیں گے. اور یہی روٹین رمضان سے ملتا جلتا روٹین, ظاہر ہے 100% روٹین تو پورے سال نہیں ہو سکتی, یہ تو رمضان کی خصوصیت ہے, لیکن ملتے جلتے روٹین پہ ہمیں رمضان کے بعد بھی عمل کرنا ہے. کیوں رمضان کے بعد اگر ہم نے عمل نہیں کیا تو پھر یہ ایک بڑے خطرے کی بات ہے کہ کہیں رمضان کی عبادتیں ہماری ضائع تو نہیں ہو گئی, محنتیں ہماری ضائع تو نہیں ہو گئی. ایک بہت اہم چیز یاد آ گئی کہ تراویح کے معاملے میں بھی یاد رکھیے گا, بہت سے مردوں کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ 2 دن اور 3 دن کی تراویح پڑھ لیتے ہیں, 3 دن میں مکمل ہو گیا اور سمجھتے ہیں تراویح مکمل. یہ غلط بات ہے. تراویح رمضان کا چاند دیکھ کر شروع ہوگی اور عید کا چاند دیکھ کر جو ہے مکمل ہوگی. رمضان کے ہر رات میں تراویح کا پڑھنا سنت مؤکدہ ہے, چاہے آپ قرآن مکمل کریں یا نہ کریں. قرآن مکمل کرنا یہ مستحب ہے, پورے مہینے رمضان کی تراویح پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے. لہٰذا 2 دن 3 دن کی تراویح پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم نے جو ہے ماشاءاللہ تراویح مکمل کر لی اور پڑھنے کی ضرورت نہیں. یہ غلط نظریہ ہے, غلط تصور ہے, اور یہ ایسا نظریہ ہے جو عبادتوں سے بھاگتا ہے. اپنے مسجدوں میں ائمہ اور حفاظ کو بھی پریشان نہ کریں, امام صاحب جلدی کی, امام صاحب 5 منٹ تاخیر کیوں ہو گئی, امام صاحب آپ بہت سلو پڑھ رہے ہیں, یہ ساری چیزیں غلط ہیں. رمضان کا مہینہ عبادتوں کا مہینہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 دن تراویح جماعت کے ساتھ پڑھائی تھی اپنی زندگی میں, صحابہ فرماتے ہیں کہ ان دنوں ہمیں یہ اندیشہ ہونے لگا کہ کہیں سحری کا وقت نہ نکل جائے. معلوم ہو رہا ہے کہ پوری رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادتوں میں رہتے, صحابہ بھی عبادتوں میں رہتے, تو ہم کیوں عبادتوں سے بھاگ رہے ہیں؟ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. اللہ رب العالمین ہمیں صحیح طریقے سے رمضان کے استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی بھی 1 ہفتہ موجود ہے رمضان کے آنے میں, 5 دن موجود ہے. رات کے نمازوں کی ابتدا ابھی سے کر لیجئے. اب اگر روزہ نہیں بھی رکھنا ہو, چونکہ اب رمضان قریب ہے, ایسا نہ ہو کہ کمزوری ہو جائے. شروع میں رکھتے آئے ہیں تو ابھی بھی رکھنا چاہے رکھیں اگر استطاعت ہو آپ کی, لیکن رمضان سے 2-3 دن پہلے چھوڑ دیں آپ. تو اس کے ساتھ رمضان شعبان میں ہی ابھی اسی ہفتے میں رات میں عبادت کو آپ شروع کر دیں تاکہ رمضان کی تیاری ابھی سے ہو جائے. اللہ رب العالمین ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرا.